وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسله أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ، درازی زندگی عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے مولا اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان مومنین کو اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے رب العزت انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے، جو حاجت مند ہیں مولا ان کی آرزویں پوری فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے۔ جہاں جہاں کائنات میں حسین کے عزادار ماتمدار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور جلد ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں، ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ اس صلوات پر یہ ہے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، یہ مجلس آغاز جس سے پہلی بار خطاب کرنے کی میں عزت حاصل کر رہا ہوں، سالانہ مجلس کا یہ سلسلہ تمام تر سج دھج کے ساتھ اور اپنی روحانی بالیدگی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ملک ممتاز ذاکرین عزت مآب علماء کرام پڑھ رہے ہیں اور بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں تاریخ اسلام کے کچھ ایسے صفحے پڑھوں جس کو بنو امیہ کی حکومتوں نے چھپا دیا تھا۔ حضور، میرا دل چاہتا ہے کہ آج تاریخ کی ایک چھپی ہوئی حقیقت، ایک پوشیدہ سی کہانی، ایک ایسا واقعہ جس کو چھپا دیا گیا، جسے لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا، جس پر گفتگو نہیں ہوتی، جس سے سنی شیعہ دوست ناواقف ہیں، تاریخ اسلام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے جنگ جمل۔ محترم سامعین، رسالت معاد کے بعد 11 ہجری میں رسول اللہ نے آنکھیں بند کی۔ رسول کے بعد پہلی گورنمنٹ 11 ہجری میں بنی، الیکشن کے ذریعے جو سقیفے میں کرایا گیا۔ یہ گورنمنٹ، یہ بادشاہت اپنے بادشاہ کے ساتھ 13 ہجری میں تمام ہو گئی۔ نہ بادشاہ رہا نہ حکومت رہی۔ 13 ہجری میں جانے والے بادشاہ کی وصیت سے ایک حکمران بنا لیا گیا، وہ حکومت قائم ہو گئی جو 11 سال تک باقی رہی۔ دوسری حکومت بعد رسول، میں حکومت کہوں گا، آپ حکمران سمجھتے چلے جائیں، ذہنوں میں دوہراتا ہوں۔ میں ہر حرف تاریخ اسلام پڑھوں گا۔ میرے نوجوان دوست، میں سمجھ رہا ہوں کہ صبح سے سرکار اقوام دین تشریف فرما، صبح سے
سر اور خوبصورت لہن، خوبصورت قصائد کا یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اب ذرا سا میرا جب نمبر آیا ہے تو بات وہ خوبصورت لہن سے ہٹ کر تاریخ کی پیچیدگیوں کی طرف چلی گئی ہے۔ لیکن بتائیے اگر ہم ہی ممبروں سے انہیں تاریخ پڑھ کر نہیں سنائیں گے تو یہ بچے کہاں سے جا کر سیکھیں گے کہ علی کس عزت کا مالک ہے؟ میرے محترم صاحب ذرا سا بشیر حوصلہ ظاہر قبول صاحب، دو حکومتیں، ہر تاریخ کو سمجھتے چلیے گا۔ میں تاریخ پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ 1429 ہجری سے نکل کر اٹھی حالات کی طرف سفر کریں گے جہاں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ یہ جنگ چمن جس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ امام زمانہ سے التماس کروں گا کہ وہ مجھ ناچیز کی زبان کو ایسی تاثیر عطا فرمائیں، میں آپ کے سامنے جنگ جمل پڑھتا چلا جاؤں، آپ جنگ جمل دیکھتے چلے جائیں۔ صاحب و زمان ایسا احسان فرما، متوجہ ہے میرے محترم صاحب؟ توجہات ہے۔ دو حکومتیں گزر گئی بعد رسول، جب تیسری حکومت بعد رسول قائم ہوئی وہ 6 رکنی شورا کمیٹی کے ذریعے۔ اب حکومت جس بادشاہ کے پاس گئی وہ بنو امیہ کے خاندان سے تھا، لہذا ان سے بہت سے لوگ ناراض ہو گئے۔ میں نے جو بادشاہ کا تیسرے نمبر پر رسول کے بعد جو آیا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جن بچوں کو نہ سمجھ میں آیا تو وہ برابر والے سے پوچھے، میں کس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ سنیں گے جنگ جمل، جنگ جمل کے محرکات، جنگ جمل کے ریزن، جنگ جمل کے اسباب، ٹھیک ہے؟ موضوع آپ کو بور تو نہیں کرے گا جناب؟ بہت سے لوگ ناراض ہو گئے اس تیسرے بادشاہ سے۔ کہاں ناراض ہوئے؟ مدینے میں، سٹی میں، کیپٹل سٹی میں۔ جو سب سے پہلا گروہ ناراض ہونے والوں کا تھا وہ تھا ہماری ماؤں کا، امہات المومنین کا، میرے پاکیزہ رسول کی عزت والی بیویوں کا۔ اچھا جناب، وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا وہ کیوں ناراض ہوئے؟ اس کی ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ جو خلافت بعد رسول قائم ہوئی اس خلافت کا ایک اہم کام تھا کہ وہ رسول کی بیویوں کو ماہانہ سالانہ وظیفے دیتے تھے، کسی کا 8,000 درہم، کسی کا 10,000 درہم، کسی کا 12,000 درہم، یعنی جس کا ابا بادشاہ تھا۔ توجہ ہے نا میرے ویسے پیسے ملتے۔ دوسری حکومت میں بھی ایسے رہا، اس کو ڈاکے دیتے رہے، بے شک ایسے ہی ہوتا رہا، ایسے ہی ہوتا رہا، وہ اس کو دیتے رہے۔ شادی میں نہیں پڑھوں گا پر آپ سنتے چلے جائیں۔ مجھے اگر کوئی بات چھپانی ہو، ہوتی تو میں یہ موضوع ہی شروع نہ کرتا، میں وہ بات ہی شروع کر رہا ہوں جو ممبروں کا رواج ہی نہیں ہے وہ پیش کرنے لگا۔ میں ذمہ دار ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج ایک لفظ تاریخ اسلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے وہ سارے وظیفے بند کر دیے۔ جیسے ہی وظیفے بند ہوئے وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر ہماری ماں، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، اور فتویٰ وہ دے سکتی تھی، ان کو فتویٰ دینے کا حق تھا کیونکہ آدھی شریعت ہی ان سے لی گئی ہے۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا۔ فتویٰ بڑا اسٹائلش ہے، بڑا سخت ہے۔ کون ہے جو اس ناصر کو قتل کرے؟ نام بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ ناصر کا ایک یہودی تھا مدینے میں، اس کی لمبی داڑھی تھی، منہ پہ چیچک کے داغ کے، بد ہیئت، بد شکل، اس کی شکل ان سے ملتی تھی۔
جیسے کرتوت ویسی شکلیں، لہذا وہ اصل نام سے نہیں پکارتی۔ تو بھائی جان یہ میری بات نہیں، ان لوگوں کی بات ہے، وہ آپس میں جو چاہے کرے۔ دیکھا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ جب تک یہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، مدینہ میرے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، میں رہوں گی نہیں یہاں۔ یہ کہہ کر مدینے سے نکل کر مکے چلی گئی، مدینے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک گروہ وہ ناراض ہو گیا جو رسول کی بیویاں، دوسرا گروہ جو ناراض ہوا وہ سٹیزن تھے، مدینے کے رہنے والے۔ وہ کیوں ناراض ہوئے؟ وہ اس لیے ناراض ہوئے کہ اگر خواتین میں کچھ میری بہنیں جو ہے نگرانی کر رہی ہیں انتظامات میں، ذرا خاموش کرانے کی کوشش کریں، بہت زیادہ شور ہے۔ ضرور بیٹا ضرور کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے متعلق شور تھوڑی ہے، تو وہ ذرا سا اگر مہربانی کر دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ بڑا سینسیٹیو سا موضوع ہے، بڑا ہی سنجیدہ موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، اگر کوئی احسان ہو جائے۔ ایک گروہ یاد کرتے چلیے گا، وہ ناراض ہو گئے، دوسرے ہیں سٹیزن مدینے کے شہری۔ وہ اس لیے ناراض ہوئے کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حکم بنو امیہ سے، ایک اس کا بیٹا ہے مروان۔ رسالت مآب نے اس حکم کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ پوری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا جس کے سر پر تاج تھا، جو نبی عالمین کے لیے رحمت تھا، سوچے یہ کتنے گندے لوگ تھے جن کو عالمین کی رحمت نے مدینے سے باہر کتنے گندے لوگ باہر نکالے۔ جب پہلی حکومت آئی تو اس حکومت کے حکمران حضرت ابو بکر رضی اللہ نے رسول کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، رسول نے فار ایگزامپل اس کو 50 کلومیٹر دور نکالا تھا تو انہوں نے 10 کلومیٹر اور دور کر دیا۔ بعد میں جو حکومت آئی انہوں نے 20 کلومیٹر اور دور کر دیا، لیکن جب یہ حکمران بنے تو یہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ انہوں نے جسے رسول نے باہر نکالا تھا اسے واپس مدینے بلا لیا۔ صرف مدینے بلایا نہیں، یہ جملہ آپ کے لیے کہنا پڑے گا مجھے، صرف مدینے بلایا۔ میں اپنے سامعین سے توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کے بڑے عجیب و غریب کھیل ہیں، یہ جملہ سنیے، صرف مدینے بلایا نہیں بلکہ 11 ہجری میں رسول کی عصمت اللہ الکبریٰ بیٹی مخدومہ عالمین کا حق جاگیر فدق چھینا گیا تھا، وہ جاگیر فدق انہوں نے مدینے بلا کر مروان کے نام ٹرانسفر کر دیا۔ میرے دوست سمجھے میری بات کو؟ لیجیے صاحب مسئلہ حل ہو گیا آپ کا؟ توجہات ہے حضور؟ ذرا دیکھیے تاریخ۔ شہری مدینے کے اس لیے ناراض ہو گئے کہ جو اتنا گندا انسان تھا جس کو رسول نے نکالا اسے تم نے کیوں بلایا؟ ناراض ہونے والے کتنے ہو گئے؟ دو گروہ، ایک مدینے کے شہری اور ایک رسول کی بیویاں۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو باہر سے آیا، اس ڈیلیگیشن کے سربراہ حضرت محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ جملہ پھر سنیے بچے، سننا بیٹا، بیٹا کون سا کالج ہے جہاں میں تمہیں بھیجوں گا تاریخ پڑھانے کے لیے؟ یہ حسین کے ذکر کا صدقہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ باتیں تھوڑی دیر کے لیے پبلک کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی۔ جب لوگ سوچتے ہم ڈر جاتے کہ داد نہیں مل رہی، داد نہیں مل رہی تو ہم فیل ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ میری کامیابی اور ناکامی آپ کی واہ میں نہیں ہے، اصل میں میری کامیابی یہ ہے کہ آج میرے قوم کا کوئی بزرگ، میرے قوم کی کوئی بیٹی اپنی گود میں بچے کو بٹھا کر بجائے فلم اور ڈراموں کی باتیں بتانے کے اسے یہ بتائے کہ بیٹا سنو، علی کو چھوڑ کر دنیا نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میری کامیابی یہ ہے۔ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم؟ ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں محمد بن ابی بکر۔ وہ ڈیلیگیشن مدینے میں آیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں جو گورنر بنا کر بٹھایا ہے وہ سرے عام شراب پیتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، غریبوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، غریبوں کا مال کھا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لہذا سب مولائے کائنات کے دروازے پر گئے،
امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرا گورنر وہاں پر اسلام کا سرعام مذاق اڑا رہا ہے؟ تاریخ عاصم کوفی اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، مارکیٹ میں اردو ترجمہ موجود ہے، آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ عاصم کوفی کے لفظ یہ ہے، جیسے ہی مولا نے کہا، اس نے علی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا علی ایک موقع اور دے دیجئے، آئندہ وہی کروں گا جو اللہ اور رسول چاہتے ہو، اب میں وہی کروں گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ گورنر تبدیل کیا جائے۔ اس نے ایک خط لکھا اپنے گورنر کو کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے، اپنے آپ کو سیٹ سے علیحدہ سمجھو، یہ سیٹ محمد بن ابی بکر کو دے دو۔ محمد بن ابی بکر اب تمہارے بعد گورنر ٹھہرائے گئے ہیں۔ خط لکھ کر سائن کر کے اسٹیمپ کر کے کہا، لیجیے صاحب اب آپ گورنر ہیں، جیسے اسلامی طریقہ ہے ویسے حکومت کیجیے۔ وہ گورنر جو شراب پیتا تھا، اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، وہ ہٹا دیا۔ محمد بن ابی بکر نے خط لیا، رات کو قیام کیا، سب واپس چلے۔ صبح یہ قافلہ نکلا، پہلی منزل مدینے کے باہر آئے، کہہ رہے تھے کہ دیکھا ایک تیز ناقہ سوار اونٹ دوڑاتا ہوا دوسرے پہاڑی طرف کے راستے سے جا رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے کہا، یہ کون جا رہا ہے؟ اگر یہ مسافر ہوتا تو راستے سے آتا، اور مدینے سے آ رہا ہے، اسے پتا تھا یہ قافلہ جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ سفر کرتا۔ مجھے یہ آدمی مشکوک لگ رہا ہے، ذرا جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھی گئے، اسے پکڑ کے لے آئے۔ اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کی تلاشی نہیں گئی، اس کے پاس کچھ نہیں نکلا۔ یکایک محمد بن ابی بکر نے دیکھا جس اونٹ پر وہ سوار تھا، اس اونٹ کے گلے میں ایک خشک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا گردن میں۔ محمد نے وہ مشکیزہ کھولا، مشکیزے کے اندر سے ایک شیشے کی بوتل نکلی۔ بوتل کا منہ سر پر مہر تھا، موم کے ساتھ ایئر ٹائٹ تھا۔ شیشے کو توڑا گیا، شیشے کے اندر سے ایک خط نکلا۔ یہ خط ان کا لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا تھا۔ مضمون یہ تھا، محمد بن ابی بکر میرا خط لے کر تیرے پاس آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تجھ تک پہنچے تیز ناقہ سوار میرا غلام تجھ تک پہنچ جائے گا، تو تیاری کر کے رکھ محمد کے قتل کی۔ جیسے ہی محمد تجھ تک پہنچے، محمد کا ایک ہاتھ کاٹنا، ایک پیر کاٹ کے بھیانک طریقے سے ان کو قتل کر دینا، جیسے بادشاہت کر رہے ہو۔ گھبرائے تو نہیں ہوئے میرے محترم صاحب؟ ویسے یہ خط پڑھ کر پہلے تو خدا کا شکر ادا کیا۔ محمد بن ابی بکر اور ان کے ڈیلیگیشن نے کہ شکر ہے بچ گئے، خط نہ ملتا تو جاتے ہی موت ہمارا منتظر تھی، تلوار کی باڑ پہ رکھ لیے جاتے۔ سیدھے پھر بڑے دولت امیر المومنین پر آئے۔ مولا نے کہا، یہ خط تیرا ہے، تو نے خط کیوں لکھا؟ کہنے لگا، میں نے تو خط لکھا ہی نہیں ہے۔ مولا نے کہا، یہ اونٹ تیرا ہے؟ کہنے لگا، جی میرا ہے۔ مولا نے کہا، یہ غلام تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا، یہ جو خط کی تحریر ہے تیرے منشی مروان کی ہے؟ کہا بے شک میرے منشی کی ہے۔ کہا، یہ جو مہر لگی ہوئی ہے تیری ہے؟ کہا جی مہر بھی میری ہے۔ کہا، یہ جو تو نے سائن کیے ہیں تیرے ہیں؟ کہا میرے ہیں۔ مولا نے کہا، سگنیچر تیرے ہیں، مہر تیری ہے، غلام تیرا ہے، خط تیرا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قبا کا دامن دوش پر ڈالا اور کہا، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی۔ یہ کہہ کر اس پر سرا تشریف لے گئے۔ رات کو پہرا لگ گیا، چاروں طرف اندھیرے میں لوگ چھا گئے، نہ کھانا نہ پانی، کسی کی ضرورت نہیں ان کے گھر کی طرف جا سکے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پتھر رکھا دیوار کے پاس، پتھر پر کھڑے ہوئے، آواز دی کوئی علی کو جا کر بتا دے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرا خیال ہے ذہنوں میں بات آنے لگی۔ یکایک اندھیرے میں دو سائے ابھرے، پہرے دار آگے بڑھے۔ کسی کہنے والے نے آواز دی، خبردار، حد ادب رہے، آنے والے محمد کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ جا کر پانی کے مشکیزے دیے، بابا نے پانی بھجوایا۔ یہ جو آخری دم پانی ملا یہ بھی علی کا ہی احسان ہے۔ پھر اب مجھے پتا نہیں، تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے، اندھیرے میں کچھ سائے ایک مکان میں گھسے جو برابر میں تھا، وہاں سے اندر کود گئے، وہ قتل ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، سارے مسلمان علی کے قدموں میں آ گئے۔ یا علی، اب عزت اسلام بچانے والا آپ کو سوا کوئی نہیں ہے۔ مولا نے کہا، 3 بار میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر سے اٹھ کر بیرون مدینہ اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ سارے مدینے کے شہری
باغ میں جا کر علی کے قدم تھام کر بیٹھ گئے. مولا اب اسلام آپ کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, ان کی لاش پڑی ہے, پہلے اسے دفن کر کے آؤ, پہلے اسے دفن کر کے آؤ. پہلے گئے, جیسا تیسا ملا, دفن کیا. ادھر امیر المومنین کی بیعت ہوئی. ادھر وہ جو ناراض ہو کر مکے جا چکی تھی, ذہن میں ہے, وہ واپس آ رہی تھی. واپسی پر پتا چلا وہ تو قتل ہو گئے. کہا اچھا, بہت اچھا ہوا. پھر کہا علی کو بادشاہ بنا لیا ہے, منبر محمد پر علی کو بٹھا لیا. کہنے لگی ہائے غضب, یہ تو بہت برا ہو گیا. توجہ ہے نہیں, ذہن میں نہیں رہا. شور بہت زیادہ ہے, یہ آپ کی بھی مہربانی ہے, ہمت ہے اور حوصلہ ہے کہ اس ماحول میں اگر یہ بات پڑھ لی جائے. بات ہے ذرا مشکل, ماحول مشکل ہے. آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہو کر ازواج پیغمبر چلی گئی, میں ان کی بات کر رہا. کہا علی نے قاتلوں سے بدلہ لیا. تو انہوں نے کہا علی کا ان کے قاتلوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہو یا نہ ہو, بدلہ لینا ہے. اب میں علی سے بدلہ لوں گی, میں علی سے لڑوں گی. کہا آپ کیوں علی سے لڑیں گی؟ کہا اس لیے کہ علی نے ان کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا, تو بدلہ نہ لینے کے بدلے میں جنگ کروں گی. تو کائنات میں, تاریخ میں یہ پہلی جنگ ہے جو بدلہ نہ لینے کے بدلے میں ہوئی ہے. اس جنگ کے دو اور کریکٹر ہیں, ایک کا نام ہے طلحہ اور ایک کا نام ہے زبیر. طلحہ بن عبداللہ اور توجہ رکھیے, زبیر بن عوام, زبیر بن عوام. انہوں نے اس جنگ کے لیے ایک اونٹ خریدا. اس اونٹ کا حلیہ بھی تاریخ میں لکھا ہے. لکھا اس اونٹ کے بڑے بڑے کتے جیسے دانت تھے, سور جیسی شکل تھی, اور ریچھ, اونٹ کے نام سے ہی جنگ مشہور ہے نا, جنگ جمل, جمل اونٹ کو کہتے ہیں. ریچھ جیسے بال تھے, سور جیسی شکل, کتے جیسے دانت, کیا کہنا, جیسی سواریاں ویسے سوار. کر دیتا ہوں, اور حضور علی یہ مقدر کی بات ہے, جیسے سوار ہیں ویسی سواریاں. یہ اونٹ خریدا گیا, اونٹ پر محمل رکھا گیا. توجہ, ہاں, محمل رکھا گیا, ہودج رکھا گیا, پردے لگائے گئے, کیا کہنے, خوشبوئیں ہیں, ریشمی پردے ہیں, ہودج لگا. توجہ ہاں کرنا, مجھے معلوم ہے کہ آپ جس کا پوچھیں, لیکن تھوڑی کوشش کر لیں. کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں, مجھے اور آپ کو گزرنا پڑتا ہے, یہ حصہ ہوتا ہے بندے. توجہ ہاں کرتے ہیں, اور توجہ, میں پڑھتا چلا جاؤں گا, آپ دیکھیے گا. قبلہ بہت اونچا اونٹ تھا, جس پر جنگ ہوئی ہے, جنگ چمک. اس کے اوپر ہودج ہے, محمل ہے, پردے ہے, اور محمل کے اندر تشریف فرما ہے. ان کو بٹھایا گیا. لو علی سے لڑنے دلہنیاں چلی ہیں. کیا بات ہے, زرد پر لباس ہے, عطر لوبان گلاب کی خوشبوئیں مہک رہی ہے, زرین پردے ہیں, ایبا ہے, ریشم ہے, حریر ہے, ساتھی ہے, لیے ہوئے پائل ہے, گھنگرو ہے, چھم چھم کی آواز کے ساتھ. جمل کا قافلہ بصرے کی جانب روانہ ہو گیا. راستے میں ایک بستی آئی, اونٹ چلا, اونٹ کو دیکھ لیا نا, اونٹ چلا جا رہا تھا, وہ بستی کے کتے جو تھے اونٹ کے پیچھے پڑ گئے, بھونکنا شروع کر دیا, بھونکتے رہے, بھونکتے رہے. ارے فردان, 2 فردان وہ رکے ہی نہیں. دیکھیے کبھی آپ سفر کریں رات کو, ہمارے تجربات ہیں, چونکہ ہم دن رات جنگل, صحرا, دریا, پہاڑ کے مسافر ہیں, تو رات کو کبھی کسی بستی کے قریب سے گزرے تو وہاں کتے بیٹھے ہوتے, جیسے گاڑی کی لائٹ دیکھیں گے گاڑی پر حملہ کر دیں. اب ڈریے گا نہیں, یہ ایک حد ہے, اس حد تک کتا جائے گا, پھر آپ اطمینان سے چلے جائیے, کتا وہیں ٹھہر جائے گا. توجہ ہے. لیکن قبلہ وہ جو کتے اس اونٹ کے پیچھے پڑے, انہوں نے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا, بھونکتے رہے, بھونکتے رہے, بھونکتے رہے. اونٹ رک گیا. انہوں نے محمل میں سے دیکھا, ساتھیوں سے پوچھا
ذرا یہاں پوچھو یہ بستی حوات کی بستی تو نہیں ہے؟ پڑھنے والے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا میرے محترم صاحب، یہ بستی حوات۔ انہوں نے کہا کیوں آپ کو کیا تعلق ہے حوات کی بستی سے؟ کیا میرے رسول نے کہا تھا میری جس بیوی پر حوات کی بستی کے کتے پھونکے وہ میری طرف سے فارغ ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دے۔ زندگیاں کرا مسلمان آپ جی میرے رسول نے کہا جی میں اشرف آپ سلام کیوں آپ کی سلام۔ میرے نوجوان دوست یہ تاریخ سے دلچسپی، آپ کی تاریخ سے دلچسپی میرے حوصلے کو بڑھا دیتی۔ آپ کی سلام کیا رہا، آپ کی سلام کیا رہا، آپ کی سلام کیا رہا، توجہ رکھیے گا۔ میرے رسول نے کہا تھا جس بیوی پر بستی حوات کے کتے بھونکے میری طرف سے 40 آدمی جمع کیے۔ بتاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ یہ بستی حوات کی نہیں۔ انہوں نے کہا سرکار ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، دیہاتی بھوکے بیچارے غریب کا چہرے تھیلی نکال کے دکھا، یہ لوگ تھیلی اشرفیوں کی ان کے سامنے قبض۔ تو اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں یہ بستی حوات کی نہیں ہے، تم جاؤ تم آؤ۔ 40 جھوٹی گواہیاں۔ آج پوری دنیا میں جھوٹی گواہیوں کے ذریعے جہاں جہاں انصاف کا خون ہوتا ہے مجرم وہی ٹھہرائیں گے جنہوں نے حوات میں پہلی جھوٹی گواہی، جنہوں نے پہلی جھوٹی گواہی۔ لیجے جناب علی بصرے کے میدان میں سواری آ کر کھڑی ہو، مسلمان جمع ہو، مولا کائنات نے 1000 کوششیں کی مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جائے۔ میں اپنے پہلے عزت والے سامنے سے لے کر اپنے آخری محترم سننے والے تک اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں۔ توجہ امیر المومنین نے اپنا قاصد بھیجا قرآن دے کر، انہوں نے علی کے قاصد پر تیر مار کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ جب قاصد کو قرآن سمیت شہید کیا گیا، امیر المومنین نے جنگ کا جواب جنگ سے دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلا حملہ جناب امیر علیہ السلام نے کیا، مولا کائنات نے ذوالفقار کو بے نام کیا۔ اللہ کا قہر لشکر جمل پر نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ کا عذاب لشکر جمل پر نازل ہو گئے۔ ایسا بھرپور حملہ، تہس نہس ہو گئے، لشکر کے پیر اکھڑ گئے، بھاگ گئے سب۔ لیکن عجب منظر یہ تھا کہ مولا نے دیکھا لوگ آتے ہیں، اونٹ کی مہار کو چومتے ہیں، علی کی تلوار کے نیچے سر دے دیتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم، جہاں جہاں میرے سنی شیعہ دوست بیٹھے ذرا تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ خالی نعروں سے کچھ نہیں بنتا۔ اماں تیرے دوپٹے پر جان قربان، پہلے یہ تو دیکھو اماں کو دوپٹے سے دلچسپی کیا تھی، پہلے یہ تو دیکھو۔ غور فرما رہے ہوں حضور یار، مہار چوم کر اونٹ کی مہار، میں اونٹ کہوں گا آپ اونٹ کو پورا دیکھیں گے۔ میں
اونٹ کی مہار کو چوم کر حوض کی طرف دیکھ کر مہار کو چوم کے علی کی تلوار کے نیچے سر ایک مرتبہ دیکھا علی دیکھ کر کہا مالک اشتر جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے مسلمانوں کا قتل نہیں رکے گا اور یاد رکھو مالک علی کی نظر قیامت تک دیکھ رہی ہے قیامت تک اس اونٹ کو لایا جائے گا اس اونٹ کی شبی کو لایا جائے گا اور لوگ مسلمان اس اونٹ کی پوجا کریں گے یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ تاریخ پڑھ رہا اماں جی کے اونٹ کی مہار کو چوم کر علی کی تلوار کے نیچے سر دے دو جائز ہے ان کے اونٹ کی مہار کو چومنا جائز ہے حسین کے گھوڑے کی شبی کو چومنا جائز نہیں مالک ایسا کرو اس اونٹ کو گراؤ مالک اس اونٹ کو گراؤ توجہ رکھنے کا حضور مالک یہ اونٹ گرا مالک جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے جنگ نہیں رکے گی مسلمانوں کا خون بہتا رہے مالک نے حملہ کیا جانتے مالک اشتر کون ہے یعنی یوں سمجھیے جس کی بہادری پر علی کو ناز ہے ایک سرکار علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب تشریف فرمائے امام جمعہ و جماعت رتیہ سیدہ مرکزی امام بارگاہ کے مولا ان کی زندگیاں دراز کرے صاحب فہم صاحب علم صاحب تقوی صاحب ریاضت قبلہ ہم توجہ ہاتھ رکھے گا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں سنیے گا حضور مالک اشتر ایک شخصیت ہے تاریخ میں مختار سقفی حضرت مختار جنہوں نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا میرے سلام پہنچے جناب مختار پر کچھ قاتلان حسین ہیں جیسے کہ عمر بن سعد اس کو حضرت مختار نے قتل نہیں کیا خرملہ کو خولی کو سنان کو صالح بن وہب کو اسحاق بن حویہ کو حکیم بن طفیل کو جناب مختار نے قتل کیا یہ باتیں بچوں کو پتا ہونی چاہیے عمر بن سعد کو مختار نے قتل نہیں کیا عمر بن سعد کو مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر نے یہ ابراہیم بیٹے ہیں مالک اشتر ٹھیک ہے اور یہی سر لے کر 9 ربیع الاول صبح کے وقت امام چہارم کی خدمت میں پہنچے آپ کے بابا کے قاتلوں کا سر لایا ہوں مختار نے بھجوایا ہے کچھ میرے عزت معاف ذاکرین جو فضیلت اور علم میں مجھ سے بہت بلند ہے یہ پڑھ دیتے ہیں کہ مختار سر لے کر چوتھے امام کے پاس آئے تو یاد رکھیے زمانہ حکومت میں مختار کبھی امام زین العابدین کے پاس نہیں گئے سر مختار نہیں ابراہیم لے کر گئے ہیں اور ابراہیم بیٹے ہیں مالک اشتر کے یہ مالک اشتر کی شجاعت کا یہ عالم ہے ایک مرتبہ اس نے علی سے کہا تھا مولا میری جان آپ کو قربان ہو آج نا جو کافر مارے ہیں نا دشمن مولا میں نے 2-4 آپ سے زیادہ ہی مارے ہیں ایسا گننے والوں نے کہا ہے جو گنتی کر رہے تھے نا اب مولا ظاہری بات ہے آپ کے سکھائے ہوئے داؤ پیش ہے گنتی کرنے والے کہہ رہے تھے کہ میرے جتنے مارے 2-4 آپ سے زیادہ ہو تو مسکرا کے کہا مالک فرق ہے تیری اور میری ضرب میں فرق ہے مالک تیرے سامنے جو کافر آیا تو نے گردن اڑا دی علی تلوار چلانے سے پہلے اپنے دشمن کی ساتھ کشتے دیکھتا ہے کوئی مومن آنے والا تو نہیں سلطان کی طرح بلوارے علی رہتی ہوں سارے عالم سلطان کی طرح مجھ کو علی سے پیارا سلیمان کی طرح تو بنی ہے مجھ کو بنایا نہیں گیا نازل ہوئی عرض سے قرآن کی طرح ایمان سپر پاور نادا ایک مومن ہے بیمار ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے نام کیا بیٹا نام نہیں پتا مولا انہیں زندگی دے صحت دے اور جو بیمار ہے اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے صحت مالک اشتر میں دیکھ رہا یہ اونٹ ہے اونٹ جنگ میں جائیے مالک اس اونٹ کو گراؤں اس اونٹ کو گرا دو مالک نے حملہ کیا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی اونٹ تک پہنچنا حصار کیے ہوئے چلو کسی کو اونٹ کے قریب نہیں آنے دے رہے میں اونٹ کہہ رہا ہوں نا آپ اونٹ نہ سمجھیے کچھ اور سمجھیے وہ جو اوپر دیکھیں
لال پردے ہیں، کچھ میں اٹھ رہی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، کیا کہنا مالک اونٹ کو گرا، مالک گرا، اونٹ کو گرا، مالک نے بھرپور حملہ کیا، میمنہ پر حملہ کیا، اٹھا کر میسرا پر پلٹ گیا، میسرا پر حملہ کیا، قلب لشکر میں داخل ہوئے، اونٹ تک پہنچے، گھوڑے کو تاوا دیا اور یا علی کہہ کر، یقیناً یا علی کہہ کر حملہ کیا، اونٹ کا ایک پیر کاٹ کر مالک نے پھینک دیا، پیر کٹ گیا، 3 پیروں پر اونٹ کھڑا ہوا، تو ہر میرے مطلب 3 پیروں پر اونٹ کھڑا، 3 پیروں پر۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں سب دیکھتے رہیے گا، کیمل کتنا عجیب جانور ہوگا، 3 مالک نے پھر حملہ، بھرپور حملہ، دوسرا پیر بھی کاٹ کر پھینکا، 2 پیر کٹ گئے، 2 پیروں پر اونٹ کھڑا ہوا، مالک نے پھر تاوا دیا گھوڑے، پھر تن بناتے ہوئے لشکر میں داخل ہوئے، ایسے جیسے طوفان داخل ہو گیا، دائیں بائیں تلوار چلا کر پھر اوپر پہنچے، پھر حملہ کیا، تیسری ٹانگ کو کاٹ کر پھینک دیا، تعجب فرمائیے 3 ٹانگیں کٹ گئی، 1 ٹانگ پر اونٹ کھڑا ہوا۔ میں حضور اونٹ کہہ رہا ہوں، بکری کا بچہ نہیں۔ دیکھیے ذرا سوچیے کیمل کتنا، یہ جو کیمل ہوتا ہے کتنا ڈسبیلنس جانور ہے۔ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ تو 4 ٹانگوں پہ مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، 1 ٹانگ پر اونٹ کھڑا ہے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا، یہی حیرت مالک کو بھی ہوئی، مالک اشتر کو بھی، 1 ٹانگ پر اونٹ کھڑا، مالک نے رکابوں پر پیر کو جوڑ دیا، زین پر کھڑے ہوئے، توجہ، اور جو لشکر کے پار امیر المومنین کی طرف دیکھ کر اشارت سے پوچھا، توجہ ہے بیٹا، توجہ ہے بیٹا، چراغ کریں گے بالکل سامنے بیٹھے، بالکل ہی چپ بیٹھے، چراغ کریں گے، توجہ ہے حضور عالی، غور فرمائے، آ جائیے جناب، کیمرہ مین ذرا کھڑے ہونا، یہ والے کیمرہ مین کھڑے ہونا، بیٹا میں جس کے کہوں گا نا تم اس کے فوٹو بنا لینا، پھر یہ فوٹو مجھے دینا، میں کراچی لے جاؤں گا، دکھاؤں گا جنگ جمل میں پریشان کون بیٹھا۔ عظیم الشان اجتماع، زندگیاں کرا رہے، توجہات ہے میرے محترم، اور فرما رہے ہیں حضور مالک، توجہ، 3 ٹانگیں، 3 اب وہ آپ نے داد دی ہے تو بھی رئیس کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، تعریف کرے خاص تو ہے کام کی تعریف، تعریف کرے خاص تو ہے کام کی تعریف، کب اہل ہنر مانتے ہیں عام کی تعریف۔ یہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہونا اور بات ہے، 3 کٹ گئی، 1 ٹانگ پہ اونٹ کھڑا، تو علی نے یوں کر کے دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے کہا توجہ، توجہات رکھیے گا، توجہات رکھیے گا، تاحد نظر عظیم الشان اجتماع، میں آپ سب کو امام ضامن کے سپرد کرتا ہوں، مولا سوائے غم حسین کے کبھی آپ کو کوئی غم نہ دکھا، میں آپ کو امام ضامن کے حوالے کرتا ہوں، توجہات، 1 ٹانگ پہ اونٹ کھڑا، مولا نے دیکھا
मालिक के ताजुब को ये कहकर दूर किया, घबराओ नहीं मालिक, घबराओ नहीं, शैतान ने उठाया है, शैतान। वो मेरे पीछे वाले दो से बचे हो, मेरे दिखाकर वो तवज्जो करता है, तो सुनो तवज्जो आ जा, तो मेरे दोस्त जरा जा बैठे, घबराओ नहीं मालिक, घबराओ नहीं, शैतान ने उठाया है, शैतान ने, शैतान ने। अली कह रहे जुमला नजर करूंगा आपकी, जुमला नजर करूंगा आपकी, दोस्त बैठ जाएगा तो जुमला कहूंगा, तवज्जो हाथ रखिएगा। मालिक घबराओ नहीं, शैतान ने उठाया है। क्या फैमिली है? सुन रहा है या नहीं? क्या खाना वो मेरा पढ़ क्या फैमिली है, क्या फैमिली है, क्या खानदान है? शैतान ने उठाया, मालिक शैतान ने। वो 11 हिजरी लौटे, 11 हिजरी, इनके वाले जब आए थे तख्त पर बैठकर कहा था, कभी कभी मुझ पर शैतान चढ़ जाता है। मोदी जी ने पंजाब, क्या खानदान है, बाप वो जो शैतान को उठाया फिर रहा है, बेटी वो जिसे शैतान लिए फिर रहा है। की तकमील करने चली उठ पे बैठ के, आखिरी नतीजा, आखिरी नतीजा, चली उठ पे बैठ के, आखिरी नतीजा, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा मुकर्ररा वक्त जो था वो पूरा हो गया, बस आखिरी नतीजा, टाइम पूरा, बेटा टाइम नहीं है। ख्वाहिशात इब्लीस की तकमील करने चली उठ पे बैठ के, लानत की सौगात से अच्छा चली उठ पे बैठ के। बस बेटा नारा, अजीबो गरीब बात है, सोचो तो जरा अकबर, बेटी भगोड़े बाप की शेर से लड़ने चली उठ पे बैठ। तवज्जो हाथ रखना मेरे बहुत, तवज्जो हाथ रखिएगा पूरा। शैतान ने उठाया, भाई तवज्जो रखिएगा खुदा। और मैं माजूद खान रुबाइया पढ़ने वालों से इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरा जो मुकर्ररा वक्त था वो तकरीबन पूरा हो चुका, आखिरी नतीजा है तकरीबन। शैतान ने उठाया मालिक, मंजर जहरों से ना जाए, मंजर मैदान में मालिक शैतान ने उठाया। ऐसा करो मालिक, ऐसा करो, लाहौल पढ़कर चौथी टांग काटो, लाहौल पढ़कर। भाई घबराइएगा नहीं, मैं तकलीफ तमाम करूंगा यहाँ। मालिक ने फिर कावा दिया, छोड़े फिर भरपूर हमला किया, लाहौल तवज्जो हाथ जरा फिर सुनिए, ऊंचा ऊंचा सुअर जैसी शक्ल वाला, ऊपर औदश है, रेशमी कपड़े हैं, बाल की छमछम है, मेकअप है, खुशबू है, महमिल है, तवज्जो, 3 टांग इकट्ठी हुई है, चौथी टांग का तो लाहौल पढ़ के मालिक, लाहौल पढ़ के, मैं देख रहा हूं शैतान उठा के खड़ा है, लाहौल पढ़ो, लाहौल पढ़ो मालिक, लाहौल पढ़ो। ये कहकर मोहम्मद बिन अबी बकर को बुलाया, मोहम्मद मेरे करीब आ, मोहम्मद करीब आए, कुछ राज की बातें मोहम्मद के कान में कहीं न रही। मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर राज की बातें कही। मोहम्मद मालिक की तरफ, मोहम्मद बिन अबी बकर मालिक की तरफ, मालिक लाहौल पढ़ के चौथी टांग काटो, लाहौल पढ़ के मालिक तो हमला किया, इधर जो हमला किया चौथी टांग कटी, लो ऊंट गिर रहा है, ऊंट ने अकेला नहीं गिरना, हुजूर अली होदश है, हमारी है, लकड़ियां हैं, इतनी दूर से फकीर थोड़ी है, मुर्गी थोड़ी है, और वहां से गिरेगा जैसे पहाड़ गिर गया, जैसे टीला गिर गया, तो वो हमारी टूटेगी ना, इतनी ऊपर से आगे, तो इधर की लकड़ियां इधर और इधर की इधर, तो नाजुक से बदन को, और कहीं कोई तकलीफ ना पहुंचे, हो सकता ओ वहां से हमारी आई है, अल्लाह हफीज, एक भयानक आवाज के साथ वो ऊंट गिरा, हमारी गिरी, मेकअप उतर गए, जैसे हमारी गिरी, इससे पहले कि चोट लगती, पर्दा हटा, एक जवान का हाथ आया, उसने बाजू से पकड़ के संभाला, हाथ को देखा, बेख्तियार का अल्लाह तुझे जलाए, मोहम्मद की जवान बीवी पे हाथ डाल दिया, जवान ने पर्दा हटा देगा, खैर नहीं, अली ने तेरा भाई होगा।
مولا نے پیسنجر بھیجا جاؤ واپس چلی جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی۔ دوسرا ہے علی کہہ رہے ہیں واپس چلی جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، تم واپس جاؤ تو فتنہ ختم ہو جائے۔ 3 میسنجر ناکام۔ چوتھی مرتبہ مولا نے فرزند مصطفیٰ ہم شکل رسول امام حسن کو بھیجا۔ امام حسن آئے اور امام حسن نے آ کر کہا بابا کہہ رہے ہیں واپس جاؤ ورنہ وہ حق استعمال کروں گا جو محمد دے گیا ہے۔ کوئی جو سمجھ رہے ہیں میرے موقع وہ حق استعمال کروں گا جو رسول دے گئے۔ تاریخ میں لکھا جب امام حسن آئے تو بالوں میں کنگا کر رہی تھی۔ توجہ رکھیے، بالوں میں کنگا کر رہی تھی۔ 18,000 لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ کنگا مرد طاقتور تب بھی اللہ نے بنایا، عورت نازک پھولوں سے بھی زیادہ نازک۔ عورت کو پتا چلے 20 کلومیٹر کوئی حادثہ ہو گیا یا عورت کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عورت ہے؟ توجہ ہے نا؟ پھر ایک ٹائٹل اور ہے، ماں تو ہے نا، ماں ہے۔ ماں کی تعریف کرے سنی شیعہ کھڑے ہو کر، میں ایک جملے میں تعریف کرتا ہوں۔ ماں اسے کہتے ہیں بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھے، ماں کے کلیجے میں نشتر۔ بولو تعریف غلط ہے یا صحیح؟ بولیے تعریف غلط ہے یا صحیح؟ ماں ہے، حضور کیسی ماں ہے؟ 18,000 بیٹے تڑپ رہے ہیں۔ بولیے حضور علی گستاخی نہ ہو ماں۔ توجہ ہے؟ اور علی کے دشمن سے بڑا بے غیرت کائنات میں ہو ہی کون سکتا ہے؟ کچھ سمجھے اس مثال سے میں کیا؟ ارے دنیا والوں دیکھو لٹ گئی میں مدینے والوں، اگر کچھ ہوگا انہوں نے کہا اگر کچھ ہو جاتا تاریخ اس سے آگے لکھتی۔ اتنی بڑی سازش ہے یہ علی کے خلاف کہ قیامت تک ہم علی والوں کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، اس لیے کہ سارے مدینے والے کہنے لگے ہاں علی کو ایسے تو نہیں، جیسے روح ایسے فرشتے، علی کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، علی کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدبختوں کو ان سے نہیں پوچھتا، جن کے ساتھ گئی تھی وہ سگے بھائی ہوتے تھے۔ اتنی بڑی سازش، توجہ ہے، 40 جوانوں کے ساتھ دیکھو کیسے نقابیں باندھ کے کھڑے۔ بہت عظیم سازش علی کے خلاف ہوئی مدینے میں، مگر جو سازش کا شکار ہو جائے وہ علی کیا ہوتا ہے؟ وہ علی کا جیسے شور اٹھا، نہیں کرنا چاہیے تھا علی کو 40 جوانوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی آواز اٹھی تاریخ لکھنے بیٹھی، یکایک ان 40 مردوں نے نقاب اتارے، 40 عورتیں تھیں۔ بس آپ سلامت ہیں، بس جناب علی بے شک دیجیے گا تقریب تمام میں چھوڑ رہا ہوں، آپ جیتے رہیں سلامت ہے۔ آئے نہیں مساجد نہیں پڑھوں، مساجد بس میں آپ سے مجلس تمام ہو گئی ہے۔ آپ سب کو امام ضامن کو شکر کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، مساجد بھائی کو شکر کرتا ہوں، میں نہیں پڑھ کہ کائنات کی کوئی مشکل آپ کے قریب نہ آئے، جیسے حالات ہیں 2 عمل دے کر جا رہا ہوں۔ ایک تو اپنے والدین کا احترام کیجیے، والدین کے گستاخ کی زبان سے امام زمانہ دعا کی تاثیر کو چھین لیتا۔ جو اولاد ماں باپ کے قدم چومنے کا ہنر جانتی ہے، اللہ ایسے ماں باپ کی اولاد کو ولایت عطا کرتا۔ جو ماں باپ کا گستاخ ہے، خاندان آل محمد کا نہیں بنو امیہ کا ماننے والا ہو سکتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہیں، کیسی بھی پریشانیاں ہیں، 1-2 منٹ کا عمل دو فتن آپ کو دے کر اس عظیم الشان اجتماع میں میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ جیسے بھی حالات ہوں، کتنی مشکلیں ہوں، گھر سے باہر نکلتے وقت 6 مرتبہ سورہ توحید پڑھیے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, एक मरतबा अपने सामने दम कीजिए, एक मरतबा दाएं तरफ, एक मरतबा बैक साइड पर, एक मरतबा बाएं तरफ। औरतें मर्द जो सुन रहे हैं आज से इस अमल को इख्तियार करें। एक मरतबा सामने, एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर दाएं तरफ, एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर बैक साइड पर, एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर उल्टे हाथ पर, एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर ऊपर, एक मरतबा नीचे दम करें। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो ये अमल करके घर से बाहर जाएगा, 1000 दुश्मन भी मारने के लिए खड़े हैं, मैं अली उसकी हिफाजत करूंगा।